لأن الكلام إما قبول وإما إنكار، لأنه إن كان بنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبر وإلا فإنشاء، والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد. ولها ترقان جانب بناوت کے دو طرف دو کنارے اعلیٰ ایک طرف اعلیٰ اعلیٰ کیا ہے؟ وہ حد الإنشاء، یہ ہے کہ کلام اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کے مثل لانا انسانی طاقت سے باہر، یعنی وہ کلام جس کو بار بار مطالعے کے باوجود اس کا مثل لانے سے انسانی طاقت بالکل عاجز، وہ ہے حد اعجاز۔ تو طرف اعلیٰ یہ ہے کہ کلام حد اعجاز پر فائز، اعجاز کی حد تک وہ پہنچا ہوا، وما یقرب منہ، اور جو اس سے قریب ہے۔ یہ منہوں کی زمین کدھر اڑ رہی ہے؟ اعلیٰ کی طرف، یعنی طرف اعلیٰ، اور جو طرف اعلیٰ سے قریب ہے وہ حد اعجاز۔ تو یہ زمین کدھر اڑ رہی ہے؟ اعلیٰ کی طرف، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اعلیٰ یعنی سب سے بلند ہونا، اس پر دو کلام فائز نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی اس کا مصداق ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اعجاز کی حد تک دو کلام پہنچے ہوئے ہوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اعلیٰ صرف ایک ہوگا۔ تو طرف اعلیٰ اور جو طرف اعلیٰ سے قریب ہے، کلاہما حد اعجاز، دونوں کیا ہیں؟ دونوں حد اعجاز ہیں، یعنی دونوں اعجاز کی حد تک پہنچے ہیں۔ وہوا حد الاعجاز وما یقرب منہ، اور وہ ہے حد اعجاز وما یقرب منہ، اور جو اس سے یعنی اعلیٰ سے جو بعض لوگوں نے وہی اس کی تشریح کی ہے جو آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ زمین کدھر اڑ رہی ہے؟ حد الاعجاز کی طرف، لیکن علامہ طباطبایی نے اس کا رد کیا اور فرمایا کہ یہ ضمیر اعلیٰ کی طرف لوٹے گی، اس وجہ سے کہ طرف اعلیٰ کا مصداق ایک ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس عبارت کا مطلب ہے کہ اعلیٰ اور اعلیٰ سے جو قریب ہے دونوں حد اعجاز پر پائے۔ وَهُوَ مَا إِذَا غُيِّرَ الْكَلَامُ عَنْهُ إِلَى مَا دُونَهُ انتهى عند العلماء بأصوات الحيوانات۔ طرف اسفل یہ ہے
کہ وہ بلاغت کے ایسے مرتبے پر فائز ہے کہ اب اگر اس میں نیچے کی طرف کوئی تبدیلی کی جائے گی تو اب وہ انسانی کلام نہ شمار کیا جائے بلکہ وہ بہائم اور حیوانات کی آواز کے مطابق، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ انسان کا کلام، بلکہ کیا کہے یہ کسی جانور کی آواز، ایسے مرتبے پر پائی واسفل اور ایک طرف اسفل وَهُوَ مَا إِذَا غُيِّرَ الْكَلَامُ عَنْهُ إِلَىٰ مَا دُونَهُ، یہ وہ ہے کہ جب کلام کو اس کی طرف بدل دیا جائے جو اس سے نیچے، یعنی اس سے نیچے کی طرف کلام میں اگر کوئی تبدیلی کر دی جائے، انتہا عند العلماء بأصوات الحیوانات، تو علماء کے نزدیک وہ کلام جانوروں کی آواز سے نیچا ہے۔ تو بلاغت کے یہ دو طرف ہیں، طرف اعلیٰ اور طرف اسفل، اور ان دونوں کے درمیان یعنی طرف اعلیٰ اور طرف اسفل کے درمیان بہت سارے مراحل اور ان میں بعض سے اونچے اور انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ علماء کے اعتبار سے دونوں کے درمیان یعنی طرف اعلیٰ اور طرف اوسط کے درمیان بہت سارے درجات۔ اب جیسے ابھی آج پہلی گھنٹی خصوصی باتوں کو میں پڑھا رہا تھا، ثانیہ خصوصی بات، تو ایک لفظ آیا یتکففون الناس، تو اس کا ایک ترجمہ میں نے کیا کہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں۔ تو یہ ترجمہ لڑکوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ یتکففون الناس یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ پھر میں نے پوچھا کہ دونوں میں کون ترجمہ اچھا لگتا ہے؟ دونوں ایک ہی مفہوم کی تعبیر، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں، اور دوسرا ترجمہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ تو پوچھا مجھ سے کہ دونوں میں کون ترجمہ زیادہ اچھا لگتا ہے؟ تو ان میں اکثر نے بھی کہا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ میں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ واضح ہے، یہ ہر ایک کو سمجھ جائے گا۔ تو اس طرح تعبیرات کے اعتبار سے طرف اعلیٰ اور طرف اسفل کے درمیان بہت سارے مراتب، ایک ہی چیز کی تعبیر الگ الگ انداز میں کی جاتی ہے، اور میں بعض تعبیریں بعض سے اچھی ہوتی ہیں۔ وَتَتْبَعُهَا وُجُوهُ الْأُخَرِ تُوجِبُ الْكَلَامَ حُسْنًا، اور کچھ دوسری بھی وجہیں ہیں جو ان کے تابع ہیں، وہ بھی کلام میں حسن پیدا کرتی ہیں، یعنی بلاغت کے علاوہ کچھ اور بھی وجہیں ہیں جن سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ بات سمجھیں، وہ بالمتکلم ملکۃ یفتخر بها علی تعلیف کلام بلیغ،
بلاغت بالمتکلم کا کیا مطلب؟ تک بلاغت کلام کا بیان تھا، یہاں سے بلاغت متکلم. تو فصاحت متکلم کی طرح سے بلاغت متکلم بھی ایک ملکہ ہے. ملکہ کا مطلب ہاں نفس کی قوت راسخہ جس کی وجہ سے افعال بلا تکلف صادر. تو بلاغت متکلم یہ بھی ایک ملکہ ہے جس کی وجہ سے متکلم کلام بلیغ کو ترتیب دینے پر بلا کسی تکلف کے قدرت رکھتا. اگر ایسا ملکہ کسی متکلم کو حاصل ہو جائے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ بلیغ آدمی، بلیغ متکلم. اب جیسے آپ کسی مدرسے میں تشریف لے گئے، وہاں کے طلباء اساتذہ نے آپ کا استقبال کیا، طلباء کی ایک نشست ہوئی، اس میں آپ سے گزارش کی گئی کہ طلباء کو کچھ نصیحت کریں. اب موقع کی مناسبت سے آپ کو کیا بولنا ہے، کس انداز میں انہیں نصیحت کرنی ہے، اس وقت کیسی گفتگو آپ کریں گے، تو اس کے لیے کچھ سوچنا نہ رہے، بلکہ ایسی قوت آپ کو حاصل ہو کہ بلا تکلف کھڑے ہو کر کے آپ بولنے لگیں. اور اگر کہیں سوچنا پڑا، دو چار تقریر آپ رٹے رٹائے تھے اور اس موقع کی کوئی تقریر یاد ہی نہیں تھی، تب تو آپ کو بلیغ نہیں کہا جائے گا. تو بالکل مقتضی حال کے مطابق کلام بلیغ کی ترتیب دینے پر بلا تکلف اگر متکلم قادر ہے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ بلیغ. اور بلاغت پہ بالمتکلم یہ وہ ملکہ ہے یقتدر بہا علی تعریف کلام بلیغ، جس کی وجہ سے کلام بلیغ کی ترتیب پر وہ قادر ہے. فَعُلِمَ أَنَّ كُلَّ بَلِيغٍ فَصِیحٌ وَلَا عَبْدٌ. تو یہ معلوم ہوا کہ ہر بلیغ تو فصیح ہے، لیکن ہر فصیح بلیغ ہے، کیونکہ بلاغت میں کلام کی فصاحت کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کلام مقتضی حال کے مطابق، جبکہ فصاحت کے لیے بس 3 عیوب سے خالی ہونا ضروری ہے کہ اس میں ذوق تعریف نہ ہو، مخالفت خیال ذوق تعریف نہ ہو، اور تنافر کلمات نہ ہو، اور تعاقب نہ ہو، تو کلام فصیح ہو جائے گا. لیکن بلاغت کلام کے لیے ضروری ہے کہ کلام فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کلام مقتضی حال کے مطابق. لہذا اگر کلام فی نفسی فصیح تو ہے لیکن وہ مقتضی حال کے مطابق نہیں ہے، جیسے آپ نے 9ویں 10ویں محرم کو کون سی تقریر کر دی؟ عظمت والدین کی تقریر کر دی. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ بڑے اچھے الفاظ آپ نے استعمال کیے، لیکن آپ کو بلیغ نہیں مانا جائے، اس لیے کہ مقتضی حال کے مطابق نہیں. وَعُلِمَ أَنَّ كُلَّ بَلِيغٍ فَصِیحٌ. تو یہ معلوم ہوا کہ ہر بلیغ فصیح ہے، ولا عَبْدٌ، اس کا برعکس نہیں. وَأَنَّ الْبَلَاغَةَ مَرْجِعُهَا إِلَى الْإِعْتِرَاضِ عَنِ الْخَطَإِ فِي تَعْوِيلِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ وَإِلَى تَمْيِيزِ الْفَصِیحِ مِنْ غَیْرِهِ. اور بلاغت کا مرجع 2 چیزیں، یعنی بلاغت کی 2 بنیادیں،
بلاغت کی عمارت انہی دو بنیادوں پر کھڑی ہے. پہلا مرجع معنی مراد کی ادائیگی میں خطا سے بچنا. معنی مراد کی ادائیگی میں خطا سے بچنا. اور دوسری چیز ہے کہ فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا، یعنی اتنی قوت ہو کہ آپ یہ امتیاز کر سکیں کہ یہ کلام فصیح ہے اور یہ غیر فصیح ہے. وَأَنَّ الْبَلَاغَةَ مَرْجِعُهَا إِلَى الْاحْتِرَازِ مِنْ الْخَطَإِ فِي تَعْبِيرِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ، اور بلاغت کا مرجع معنی مراد کی ادائیگی میں خطا سے بچنا اور فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا. اب یہ بلاغت کی بنیاد جو یہ ذکر کی گئی ہیں ان میں دوسرا جو مرجع ہے، دوسری جو بنیاد ہے، یعنی فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا. تو یہ امتیاز کی صلاحیت کیسے پیدا ہو، کیسے فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کیا جائے؟ تو اب اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو علم متن لغت میں بیان کی جاتی ہے. اس میں علم متن لغت، علم اللغہ نہیں کہا بلکہ علم متن اللغہ. علم متن اللغہ کا مطلب ہے کہ الفاظ کی اوضاع کا علم ہونا، کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا جائے. الفاظ کی وضعوں کا علم ہونا، یہ ہے علم متن اللغہ. کیونکہ جو شخص لغت کی کتب متداولہ پر نظر رکھے گا تو اسے اس بات کا علم ہوگا کہ اس لفظ کی وضع کس معنی کے لیے ہوئی. اور جب اسے اس بات کا علم ہوگا، اب اگر اس کے سامنے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا گیا جو لفظ کتب متداولہ میں نہیں ملتا، تو یہ سمجھ لے گا کہ اس لفظ میں کیا ہے، غرابت. کیونکہ غریب لفظ اسی کو کہتے ہی ہیں جو لغت کی کتب متداولہ میں نہ ملے. تو جس شخص کو متن اللغہ کا علم ہوگا، الفاظ کی وضعوں کا علم ہوگا، یہ معلوم ہوگا کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو الفاظ پر اس کی نظر رہے گی، الفاظ کی وضعوں پر بھی اس کی نظر رہے گی، جن معانی کے لیے الفاظ کی وضع ہوئی ہے ان پر بھی نظر رہے گی. اب اگر اس کے سامنے کوئی غیر مانوس لفظ آئے گا، کوئی ایسا لفظ آئے گا جو لغت کی کتب متداولہ میں مذکور نہیں ہے، تو سمجھ جائے گا کہ یہ لفظ کیا ہے، غریب. یہ لفظ کیا ہے، غریب، یعنی اس میں غرابت. اور اس میں کوئی عربی زبان، ہر زبان میں آدمی فصیح و بلیغ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر زبان کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. ہر زبان کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں کہ اس لفظ، اس زبان میں لفظ استعمال کیا جائے تو اس میں جو معنویت ہے، آپ دوسری زبان میں کتنے ہی اس کا ترجمہ کیجیے مگر وہ معنویت نہیں ادا ہو پاتی. چاہے عربی زبان ہو، فارسی زبان ہو، اردو زبان ہو، اودھی زبان ہو، دیہاتی زبان ہو، کوئی بھی زبان ہو، ہر زبان کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہے. کیا کیا؟ اب جیسے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے انفس لگنا.
استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کرتے ہیں نا؟ پہلا بات نہیں انکش لگنا سنا ہے کہ نہیں؟ نہیں سنا سنا ہے انکش لگنا. اب یہ ایک مخصوص زبان کا خاص لفظ ہے. اب اس کا ترجمہ کیجیے بھاری لگنا، اچھا نہ لگنا، لیکن جو بات جو معنویت اس لفظ میں ہے وہ معنویت اس کے ترجموں میں. تو ہر زبان کی خصوصیت ہوتی ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ومن آیاتہ اختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات. کیا ہے؟ سورہ روم میں ہے نا، پڑھو. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. حافظ نے لقمہ نہیں دیا. کیا کیا للمؤمنین ہے؟ نکالو تو نکالو، چلو نکالو، سورہ روم نکالو، دیکھو وہاں قرآن شریف پہ نکالو. کیا ہے؟ کیا کیا لقمان دیتا. ایسی لوگ نماز ثابت کرتے ہیں. غلط لقمان دے کے ایسے ہی امام کو پریشان کرتے ہیں اور نماز کو ثابت کرتے ہیں. والثانی منہ ما یبین فی علم مرحوم ہوگا. تو اس میں جو دوسرا مرجع ہے یعنی پتی کو غیر پتی سے ممتاز کرنا، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا بیان کس میں ہوتا ہے؟ علم و مبنی لغہ. سمجھ گئے علم و مبنی لغہ کا مطلب؟ یا علم تصریف میں بیان ہوتا ہے، علم صرف. مثلا فصاحت کلمہ کے لیے ضروری ہے کہ مخالفت قیاس سے وہ کلمہ معلوم ہے. اور مخالفت قیاس کا مطلب کیا ہے؟ مشہور قانون صرفی کے خلاف ہونا. تو ظاہر ہے کہ قوانین صرف معلوم ہوں گے تبھی تو یہ فیصلہ کرے گا کہ اس لفظ میں مخالفت قیاس ہے. اور جس کو قانون صرف معلوم ہی نہ ہو وہ کیسے بتائے گا کہ یہ اس میں مخالفت قیاس ہے یا نہیں؟ تو کچھ کا بیان کس میں ہوتا ہے؟ علم صرف میں ہوتا ہے. اور کچھ کا بیان علم نحو میں ہوتا ہے. جیسے تاکید لفظی کہ مبتدا خبر کے درمیان فصل اجنبی ہے کہ نہیں ہے، موصوف صفت کے درمیان فصل ہے کہ نہیں ہے، یہ اضمار قبل ذکر ہے یا نہیں ہے. کیونکہ تاکید لفظی کا مطلب ہے یہ مشہور نہیں، یہ ذوق تعلیف کا مطلب ہے کہ مشہور قانون نحوی کے خلاف ہوگا. تو جس کو قانون نحو معلوم ہوگا وہی بتائے گا کہ اس میں ذوق تعلیف ہے. اسی طرح سے تاکید لفظی کو بھی وہی بتائے گا جس کو قانون نحو کا علم ہوگا. تو خود کا بیان کس میں ہوتا ہے؟ علم نحو میں ہوتا ہے. اور دوسرے کو بھی حص سے یا اس کا ادراک حص سے ہوتا ہے. اس سے حص سے، جیسے کہ تنافر. کیونکہ تنافر اس لفظ میں تنافر ہے اور کس میں نہیں ہے، اس کا تعلق ذوق سلیم سے. یعنی ذوق سلیم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس لفظ میں تنافر ہے یا تنافر نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ جو دوسرا مرجع ہے اس میں کچھ باتیں وہ ہیں
علم و متنی لغہ میں بیان کی جاتی ہیں، کچھ علم سرد میں بیان کی جاتی ہیں، کچھ علم نحو میں، اور اس کا ادراک کس سے ہوتا ہے وہ ہوا معادن تاقید المعنوی، اور یہ سب تاقید معنوی کے علاوہ وما یعترض به عن الاول، اور جس سے اول سے اعتراض کیا جائے، اول سے بچا جائے۔ تو اول کیا تھا؟ معنی مراد کی ادائیگی میں خطا سے بچنا۔ تو معنی مراد کی ادائیگی میں جس فن کے ذریعہ خطا سے بچا جاتا ہے وہ فن کیا ہے؟ علم معانی، اور جس کی وجہ سے اول سے بچا جائے وہ علم معانی۔ وما یعترض به عن التعقید المعنوی، اور جس سے تعقید معنوی سے بچا جائے وہ علم بیان۔ تعقید معنوی کا علم بیان سے ہوگا، اور جس سے تعقید معنوی سے بچا جائے وہ علم بیان۔ وما یعرف به وجوب التحصیل، اور جس سے وجوہ تحصیل کا علم، یعنی تحسین کلام کہ کلام میں حسن کیسے پیدا کیا جائے، وجوہ تحسین کا علم، وجوہ تحسین کو جس علم کے ذریعہ جانا جاتا ہے وہ ہے علم بیان۔ تو یہ تین علوم ہوئے، علم معنی، علم بیان اور علم بیان۔ تو معنی مراد کی ادائیگی میں خطا سے جس علم کے ذریعہ بچا جاتا وہ علم معنی، اور جس سے تاقید سے بچا جاتا وہ علم بیان، اور جس کی وجہ سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے وہ علم بدیع۔ وکثیر یسمی الجمیع علم البیان، اور بہت سارے لوگ تینوں کا نام علم بیان رکھتے ہیں، یعنی علم معنی، علم بیان اور علم بدیع، تینوں کا ایک نام دیتے ہیں۔ تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ علم بیان۔ وبعض یسمی الاول علم المعانی والاخیرین علم البیان، اور بعض لوگ اول کو علم معانی کا نام دیتے ہیں اور اخیر والے دونوں یعنی علم بیان اور علم بدیع کو علم بیان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ والثلاثہ علم البدیع، اور بعض لوگ تینوں کو علم بدیع، بعض لوگ تینوں کو یعنی علم معانی، علم بیان اور علم بدیع، تینوں کو بعض لوگ علم بدیع کہتے ہیں۔ الفن الاول علم المعانی، علم معانی کی تعریف کیا اسے بیان کرتے ہیں۔ وهو علم يعرف به احباب اللفظ العربی التي بها يقاطع مقتضى الحال، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعہ لفظ عربی کے وہ احباب جانے جائیں جن کے ذریعہ لفظ مقتضی حال کے مطابق، لفظ عربی کے وہ احباب جانے جائیں جن کے ذریعہ وہ لفظ مقتضی حال کے مطابق، کیونکہ لفظ کے بہت سارے احباب جیسے ایجاب ہے، اتناب ہے، مساوات ہے، کلام میں کب تاکید لائی جائے کب تاکید نہ لائی جائے، بہت سارے اس کے احباب۔ تو لفظ عربی کی وہ احباب جن کے ذریعہ وہ لفظ مقتضی حال کے مطابق ہو جائیں، جس علم میں ان احباب کی معرفت ہوتی ہے اسے علم معانی ہے۔ وَيَنْحَصِرُ فِي ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ، اور علم معانی 8 ابواب میں منحصر ہے۔ وہ 8 ابواب آپ کے سامنے۔ انواع الاسناد الخبری، اسناد خبری کے احوال، احوال مسند الیہ، مسند الیہ کے احوال، احوال مسند، مسند کے احوال، احوال المتعلقات پہ، متعلقات پہ کے احوال، الفصل، فصل یعنی حصر، حصر کا معنی حصر، الانشاء، الفصل والوصل،
الایجاز والاطناب والمساوات، یہ 8 ابواب. لأن الکلام، اب ان 8 ابواب میں یہ علم کیسے منحصر، وجہ حصر کیا؟ تو وجہ حصر کو یہاں سے جاننا فرماتے ہیں. لأن الکلام اما خبر و اما انشاء، جس میں کہ کلام یا تو خبر ہوگا یا انشاء ہوگا. ان کان لنسبته خارج تطابق او لا تطابق فخبر والا فانشاء، کیونکہ کلام کی نسبت کے لیے، یعنی کلام میں جو نسبت ہے مسند ہے اور مسند کے درمیان جو نسبت ہے، یہاں یہ لفظ بولا جائے گا نا، اور اگر یہ کہا جائے کہ محکوم علیہ اور محکوم بہ کے درمیان جو نسبت ہے تو آپ کہیں گے کہ منطق میں چلے گئے. یہاں کیا کہا جائے گا؟ مسند علیہ اور مسند کے درمیان جو نسبت ہے، اس نسبت کا اگر کوئی خارج ہے جس کے وہ نسبت مطابق ہو یا مطابق نہ ہو، تو وہ کلام خبر کہلائے، وہ کلام خبر کہلائے. اور اگر اس میں کوئی ایسی نسبت نہ ہو جس کا کوئی ایسا خارج ہو جس کے مطابق ہو یا مطابق نہ ہو، تو کیا ہے؟ انشاء. والخبر لا بد له من مسند الیہ و مسند و اسناد، اور خبر کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: مسند الیہ، مسند اور اسناد. تو یہ 3 ابواب ہو گئے، ہوئے نا 3 ابواب. ایک باب مسند الیہ کا ہوا، دوسرا باب مسند کا ہوا، اور تیسرا باب اسناد کا، یعنی اسناد خبری کا ہوا. تو یہ 3 ابواب ہو گئے. والمسند قد يكون له متعلقات اذا كان فعلا او في معنى، اور مسند کے کبھی کچھ متعلقات ہوتے ہیں، یعنی مسند جب فعل ہو یا معنی فعل ہے. بلکہ دیگر یہ کہہ دیجیے کہ فعل ہو یا شبہ فعل، تو اس کے کبھی کچھ متعلقات ہوتے ہیں نا متعلقات، جیسے ضرب لفظ ہے، ضرب مکان ہے، حال ہے، تمیز ہے، یہ سب اس کے کیا ہیں؟ متعلقات. اور اسی طرح سے جو مفاعیل خمسہ ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ متعلقات ہیں. تو مسند جب فعل ہو یا معنی فعل میں ہو تو اس کے کچھ متعلقات ہوتے ہیں. تو یہ باب ہو گیا جس کا متعلقات فعل کا. وَكُلٌّ مِّنَ الْإِسْنَادِ وَالتَّعَلُّقِ إِمَّا بِقَصْرٍ أَوْ بِغَيْرِ قَصْرٍ، اور اسناد ہو یا تعلق یہ یا تو حصر کے ساتھ ہوگا یا بغیر حصر کے ہوگا. تو یہ ہو گیا قصر کا باب ہو گیا. وَكُلُّ جُمْلَةٍ قُرِنَتْ بِأُخْرَىٰ، اور ہر جملہ جو دوسرے جملے سے مقرون ہو، ہر جملہ جو دوسرے جملے سے ملا ہو، یا تو اس پر عطف ہوگا یا عطف نہیں ہوگا.
یہ ہو گیا وصل و فصل کا باب. کون سا باب ہوا؟ وصل و فصل کا. والکلام البلیغ اما زائد علی اصل المراد بفائدۃ او غیر زائد. پھر کلام بلیغ کبھی اصل مراد پر کسی فائدے کی وجہ سے زائد ہوتا ہے اور کبھی زائد نہیں ہوتا. اصل مراد کی ادائیگی میں تو کلام مکمل ہوتا ہے، لیکن اصل مراد پر کبھی کسی فائدے کے لیے کچھ زائد کلام لایا جاتا ہے اور کبھی زائد کلام نہیں لایا جاتا، بلکہ اس کے برابر ہوتا ہے یا اس سے کم لایا جاتا ہے. یہ ہو گیا ایجاز، اتناب اور مساوات. اور کلام بلیغ یا تو اصل مراد پر کسی فائدے کی وجہ سے زائد ہوگا یا زائد نہیں ہوگا. تو یہ ہے حد. محمد فیضان، محمد فرمان، محمد